अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फर्रुख अब्बास न्यूट्रल भाई जावेद चौधरी में। नाजरीन, इस वक्त दुनिया में अगर कोई बदमाश रियासत मौजूद है तो वो है इजराइल। इजराइल ने एक तो हमला किया, और हमला कहां हुआ जी? उस मुल्क के ऊपर जो इत्तेहादी था, जो अलाय था अमेरिका का, कतर पे। और हमले के बाद ढिठाई की हालत यह है कि वो कहता है मैं दोबारा भी करूंगा। ये पूरी डिटेल से स्टोरी आज आपको बताने जा रहे हैं कि वो किस किस मुल्क को धमकी दे रहा है, क्या क्या दे रहा है। और उन्होंने पाकिस्तान का भी नाम अब शामिल कर लिया है शायद अपनी लिस्ट के अंदर, लेकिन पाकिस्तान उनके साथ क्या करेगा, ये एक बड़ी डिटेल स्टोरी है, ये आपको बताएंगे आज जावेद चौधरी साहब। अब नेतन्याहू ने सबसे पहले पाकिस्तान का नाम लिया, पहली मरतबा पाकिस्तान का नाम लिया। इससे पहले सिर्फ वो भुनभुनाते रहे और आगे पीछे दाएं बाएं गुफ्तगू करते रहे, लेकिन कभी भी पाकिस्तान को बतौर मिसाल उन्होंने पेश नहीं किया। तो कल इसराइल की तरफ से बयान आया है कि अगर आपको याद हो तो 9/11 हुआ था, और 9/11 के बाद अमेरिका ने अपनी पार्लियामेंट से यह कानून पास करवाया था कि कोई मुल्क भी दहशतगर्दों को पनाह नहीं देगा, और अगर कोई मुल्क दहशतगर्दों को पनाह देगा तो हम उसे अपना दुश्मन समझेंगे। और साथ साथ उन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया, फिर पाकिस्तान के अंदर उसामा बिन लादेन छुपा हुआ था तो उसके ऊपर भी हमला किया। फिर नेतन्याहू ने यह कहा कि हमने भी इसी टाइप का एक हमला किया है कि हमारे जो दुश्मन जहाँ जहाँ छुपे हुए हैं हमने उनके ऊपर हमला किया। और ये कतर वो मुल्क है जो हमारे दुश्मनों को पनाह भी देता है, साथ साथ उनको माली मामनत भी देता है, साथ उनको खाना भी देता है, साथ उनको अपने पास रखता भी है। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी इस्लामी मुल्क अगर ऐसी हरकत करेगा तो फिर हम उसके ऊपर इस किस्म का हमला करेंगे। बल्कि उसने कहा, बल्कि मशवरा दिया पूरी इस्लामी दुनिया को कि आप इन लोगों को कटहरे में खड़ा करें, और अगर आप कटहरे में खड़ा नहीं करते तो फिर हम तो सब कुछ करेंगे। तो पहली मरतबा पाकिस्तान का नाम आया सारे मामले में। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान को वो बाकायदा फोकस करके बैठे हुए इसराइली। और ये बड़ी पुरानी बात है कि पाकिस्तान को हर वक्त ये महसूस होता था कि हमारा एक दुश्मन है जो बड़ा दूर बैठा हुआ है, लेकिन वो हमारे ऊपर नजरें गाड़ के बैठा हुआ है। जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्लांट था, इसके ऊपर जब हम प्रोसेस के अंदर थे पाकिस्तान, तो उस वक्त कई मरतबा इसके ऊपर हमला हुआ। बल्कि एक मरतबा तो ये फैसला हुआ था कि इंडियन जहाज आएंगे और उनके साथ साथ इसराइली पायलट होंगे, इसराइली जहाज होंगे, इंडिया से फ्लाई करेंगे, और कोहटा प्लांट जो तो उसके ऊपर हमला करना था। और यहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसी डिवाइसेस भी लगा दी थी अपने एजेंट्स के जरिए जो उन जहाज़ों को बाकायदा मशवरा दे सकती थी, या उनको सिग्नल दे सकती थी, या उनकी गाइडेंस कर सकती थी कि यहाँ ये एटमी प्लांट और एटमी प्लांट के आलात मौजूद हैं और आप इसके ऊपर हमला कर सकते हैं। लोकेशन जिसको कहते हैं। तो उस वक्त क्योंकि ये लोकेशन की डिवाइसेस बड़ी बाद में आई हैं, ये तो आपको पता होगा, लेकिन उस जमाने में भी उन्होंने एक ऐसे सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दिए थे कि जो बाकायदा बता सकते हैं कि यहाँ इंस्टॉलेशंस हैं। तो उस वक्त भी पाकिस्तान को ये पता चल गया था और पाकिस्तान ने बाकायदा इंडिया को धमकी दी। और बल्कि सो फार सो उस वक्त अगर आपको याद हो जनरल ज़ियाउल हक साहब थे यहाँ पे, तो जनरल ज़ियाउल हक साहब राजीव गांधी से अचानक एक क्रिकेट का मैच हो रहा था, तो वो उन्होंने जहाज़ लिया और यहाँ से इंडिया चले गए, और इंडिया जाके राजीव गांधी से मिले और राजीव गांधी के साथ उन्होंने मैच देखा। फिर उनसे कहा चलें वॉक करते हैं। वॉक करते हुए थोड़ा दूर ले जाके उनको ये बताया कि देखो इस्लामी दुनिया बहुत बड़ी है और हम 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मौजूद हैं इस वक्त, तो आप अगर हमारे ऊपर न्यूक्लियर हमला करते भी हो तो हमारे 10-12 करोड़ बंदे मर जाएंगे, लेकिन आलमे इस्लाम फिर भी जिंदा रहेगा और उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर आपकी और हमारी लड़ाई हो गई और हमने अगर जवाबी हमला कर दिया तो फिर पूरी दुनिया के अंदर हिंदू नहीं बचेंगे। तो अब तुमने एक ही मुल्क है, तो अब तुम फैसला कर लो कि तुमने हिंदुओं को बचाना है या फिर तुमने हमारे साथ पंगा लेना है। और वो उस वक्त जो लोग मौजूद थे उन्होंने देखा कि बड़ी दूर खड़े हुए भी जो राजीव गांधी था उसकी टिंड से, उसके माथे से पसीना निकला और वो बहुत डिस्टर्ब था। और फौरी तौर पर उसने अपनी फौजियों को वापस, क्योंकि उससे पहले वो बाकायदा एक एक्सरसाइज उन्होंने स्टार्ट कर दी थी और न्यूक्लियर एक्सरसाइज थी कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक भी हो सकता है। और पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान को इसके बारे में बहुत कुछ पता था कि इंडिया क्या सोच रहा है और इसराइल के साथ मिलकर क्या सोच रहा है। बल्कि उस जमाने में यहाँ पे एक लैटिन अमेरिका की एक एम्बेसी थी जो एक्टिव थी सारे काम में, और उसके अंदर जो उसका एम्बेसडर था वो ज्यूश था, और उसने भी पाकिस्तान के अंदर अपना एक पूरा नेटवर्क बना रखा था। बल्कि उन्होंने जो एयरफोर्स का हमारा एक पायलट था और अकरम अवान उसका नाम था, उसके साथ वो चैलेंज हुए थे और वो जेल के अंदर था और उसके साथ मामलात को सेटल किए हुए थे, जिसे मेजर आमिर ने पकड़ा, जिसे मेजर आमिर ने पकड़ा था। तो ये पुरानी इसराइलियों की कोशिश है कि वो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्लांट को डिस्टर्ब करें। और ये जो अपराइजिंग पाकिस्तान में मसलसल हो रही हैं और सोशल मीडिया के जरिए हो रही हैं, तो इसके पीछे भी इसराइली दिमाग है। वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अबतरी, परेशानी और फसाद फैलता रहे। तो बहरहाल अब नेतन्याहू ने 2 काम किए हैं। एक तो पाकिस्तान को सर्कल किया और पाकिस्तान को बतौर मिसाल पेश किया कि जी अमेरिका देखें, उसने पाकिस्तान के अंदर घुस के उसामा बिन लादेन को कत्ल किया था या उसके खिलाफ ऑपरेशन किया, तो हम भी कर सकते हैं। और दूसरा उसने कहा जी कि अगर आप लोग हमारी बात नहीं मानेंगे तो फिर हम इसको न्यू
نیو نارمل بنائیں گے, ہم پھر آپ کے اوپر اٹیک کرتے رہیں گے. تو ایک تو شرمندہ نہیں ہے جو قطر نے کہا نا کہ ہم اس کو سزا دیں گے اور ان کو اپنی غلطی کا ادراک کرنا چاہیے, کیونکہ درمیان میں کچھ ملک ہیں جو اسرائیل سے کہہ رہے ہیں کہ آپ معذرت کر لیں اس پہ تاکہ معاملات کو سیٹل کیا جائے, لیکن اسرائیل کی طرف سے اب جواب آ گیا کہ جناب ہم تو کوئی معذرت نہیں کرے بلکہ اس قسم کی حرکتیں ہم مزید کرتے رہیں گے. اب اگر یہ سلسلہ چلتا ہے تو 2 اور ٹارگٹ ہیں جس کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ اسرائیل آنے والے دنوں میں حملہ کرے گا. ایک UAE ہے, کیونکہ UAE کے اندر بہت سے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا فلسطین کے ساتھ تعلق ہے, جن کا حماس کے ساتھ تعلق ہے, اور بڑی انہوں نے جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں, اور UAE کے اندر باقاعدہ دبئی کے اندر ان کی اپنی اسٹیبلشمنٹ ہے اور اس کو ظاہر بیکنگ ہے UAE کے. اس کے ساتھ ساتھ سعودی عربیہ کے اندر فلسطینی بہت زیادہ ہیں, اور اگر اسرائیل پاس نہ آیا تو سعودی عربیہ کے اندر بھی اٹیک کر سکتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ عرب دنیا اب اکٹھی ہوگی اور وہ سوچے گی کہ اس کا کوئی نہ کوئی تدارک ہونا چاہیے, کیونکہ ان سب کا خیال یہ تھا کہ اگر امریکہ ہمارے ساتھ ہے تو ہر قسم کے حملے سے ہمیں بچائے گا. لیکن یہ جو قطر کے اوپر حملہ ہوا اس نے عربوں کی جو کانفیڈنس تھا اس کو شیک کر کے رکھ دیا. سب کو پتہ چل گیا کہ امریکہ ہمارے ساتھ نہیں ہے, امریکہ ہمارے مخالف ہے, اور اگر اسرائیل کسی جگہ پہ ہمارے اوپر حملہ کرے گا تو امریکنز ان کو روکیں گے نہیں, نہ ہمیں انفارمیشن دیں گے کہ آپ کے اوپر حملہ ہو رہا ہے, کیونکہ یہ حملہ امریکیوں کی رضامندی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ اگر ظاہر ہے ان کے یہاں پہ اڈے موجود ہیں اور پھر اتنا زبردست قسم کا ان کا ویپن یہاں پہ موجود ہے, ویپن کا پوری ایک چین ہے, تو اس کے ہوتے ہوئے اسرائیل کیسے یہ حرکت کر سکتا ہے؟ اور امریکنز کو اگر یہ پتہ نہیں چلا اس کا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکن ٹیکنالوجی کمپرومائز ہو گئی. سینٹ کام کا ہیڈ کوارٹر ہے, الحدید کی ایئر بیس ہے, ان کی بہت بڑی فوج وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے. ایک چیز مجھے سب یہاں پہ بتا دیجیے گا ذرا, ایک ملک تھا جب پاک بھارت جنگ کے دوران اس نے پاکستان کو وارن کیا تھا کہ آپ جواب نہ دیں کیونکہ ہم ایک اور غزہ افورڈ نہیں کر سکتے, یہ بات سامنے آئی تھی, ٹھیک ہے. یہ کون سا ملک تھا؟ اب یہ عرب ملک تھے, یہ قطر تھا اور UAE تھے, دونوں ملک تھے جنہوں نے پاکستان کو باز کرنے کی کوشش کی تھی, اور اس وقت انہوں نے کہا کہ معاملات کو سیٹل کریں. اور اس وقت جو پاکستان بڑا حیران ہوا کہ جو ہمارے برادر اسلامی ملک ہیں ان کو ہمارے ساتھ یہ سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا, انہیں کھل کے ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. جب آرمی چیف کا جواب یہ تھا کہ ہم آپ کے پاس نہیں آئیں گے, ہم آپ کے پاس تو یہی ملک تھے, یہ ملک تھے. اب یہ اپنے آپ کو بچا لیں گے؟ نہیں, مجھے نہیں لگتا. اور دوسرا اس کے اندر ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جو اسرائیل کا اکوپمنٹ انڈیا آیا تھا وہ قطر کے ذریعے آیا تھا. تو قطر کے اندر ہاں جی وہ سارے ڈرونز جو ہیں وایا قطر وایا دوحہ انڈیا پہنچے تھے, اور اس پہ پاکستان نے پروٹیسٹ بھی کیا تھا قطر کے ساتھ, اور یہ اوپن نہیں ہوا لیکن پاکستان نے پروٹیسٹ کیا تھا کہ آپ کا ملک, آپ کی زمین ہمارے خلاف استعمال ہوئی. یہ ڈرون سارے کے سارے وہاں سے ری روٹ کیے گئے, اور وہاں سے ان کے جو انجینئرز ہیں جو ان کو چلانے والے جو ان کے پائلٹس ہیں 150 پائلٹس بھی قطر کے ذریعے انڈیا پہنچا تھا. اور اس کے باوجود پاکستان سلامتی کونسل کا اجلاس بلوا رہا ہے, کھل کے حمایت کر رہا ہے قطر کی, کھل کے حمایت کر رہے ہیں. اور اس دوران ایران نے بھی بہت سمجھایا ان سب ملکوں کو کہ آپ ہماری سپورٹ کریں, کیونکہ اگر ہم بچیں گے تو آپ بچیں گے, اور اگر ہمارا انہوں نے بھرکس نکال دیا یا ہمیں کمزور کر دیا تو الٹیمیٹلی آپ کا ڈیفنس کمزور ہوگا. لیکن ظاہر ہے یہ ملک تو ہوا کے گھوڑے پہ بیٹھے ہوتے ہیں, سب کا خیال تھا کہ امریکہ ہمارے ساتھ ہے اور اسرائیل ہمارے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں کرے گا. لیکن اب یہ کھل کے سامنے آ گیا, اور یہ معاملہ صرف یہاں تک نہیں روک رہا ہے, جس طرح یمن کے اوپر دوبارہ اس نے اٹیک شروع کر دیے ہیں اور بڑی تباہی پھیلا رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ یہاں تک معاملہ نہیں چلے گا. نیتن یاہو کیونکہ خود ان پاپولر ہو گیا بہت زیادہ اسرائیل کے اندر, تو وہ اپنی پاپولیرٹی گین کرنے کے لیے مودی اسٹائل پہ چلا گیا. جو مودی نے محسوس یہ کیا کہ میں تھوڑا سا ویک ہو گیا تو اس نے پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا. تو اب وہ نیو نارمل کی طرف بڑھ رہا ہے, اور یہ انیکسس ہے جس کے اندر امریکہ ان کے ساتھ شامل ہے, اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ شامل نہ ہو کہ اور اس کے بغیر ہی یہ سارا کو کام ہو جائے. تو یہ مجھے نہیں لگتا. اب آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال نکلتی ہے ویسے ایک صورتحال خطرناک, اور عرب خاصے پریشان ہے اس بات پہ. تو صاحب اگر عرب اٹھ کے چائنا اور رشیا کی طرف چلے گئے امریکہ کی ان حرکتوں کی وجہ سے, یہ اسرائیل کے ابھی نہیں جائیں گے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو عربوں کی انویسٹمنٹ ہے وہ ساری ویسٹ کے اندر ہے. شانزلیزے کی جو میکسیمم بلڈنگز ہیں 90% بلڈنگز ہیں وہ عربوں کی ملکیت ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ انگلینڈ میں چلے جائیں تو انگلینڈ میں جو ہائی پرائس پراپرٹیز ہیں وہ ساری کی ساری عربوں کی ہیں. امریکہ کے اندر ان کی بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے, تو یہ انویسٹمنٹ ان کو روک رہی ہے کہ ہم نے چائنا کی طرف نہیں جانا, کیونکہ اگر یہ چائنا کی طرف چلے گئے تو ان کی ساری پراپرٹی ان کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ سیز کر لیں گے امریکنز اور یورپین, تو ان کو فائنینشیل لاس بہت زیادہ ہوگا. پھر دوسرا جتنا اکوپمنٹ عربوں کے پاس ہے وہ سارے کا سارا امریکن ہے, وہ چائنیز نہیں ہے, اور اس کو ریپلیس کرنا اتنی جلدی ممکن نہیں ہوگا. تو سر دست نہیں جائیں گے. دوسرا ان کو پتا ہے کہ اگر امریکہ ہمارے ساتھ ہے تو ہماری بادشاہ چل رہی ہے, جس دن ہم سائڈ پہ ہوں گے تو فوری طور پہ ایک عرب سپرنگ جو ہے ان ملکوں کے اندر بھی آ جائے گی. وہاں پہ بھی عام آدمی بولنا شروع کر دے گا, اور اس کے بعد وہی سلوک ہوگا جو کرنل قذافی کے ساتھ ہوا تھا. تو یہ اپنے آپ کو بچانے
بچانے کے لیے امریکہ کے ساتھ لٹکے رہیں گے، لیکن اس قسم کی بے عزتی پھر انہیں بار بار برداشت کرنی پڑے گی. تو پاکستان جو ان کو بتا رہا تھا، سمجھا رہا تھا، میرا خیال ہے اب شاید ان کے عقل میں وہ بات آئے، لیکن لیٹ بہت ہو چکے ہیں. تو اس وقت آپ دیکھو 3 ملک ہیں جنہوں نے نہ صرف اپنے آپ کو بچایا ہوا بلکہ مسلم امہ جو ہے ان سب کی امیدیں، سب کی نظریں ان 3 ملکوں کی طرف ہیں. ایک ٹرکی ہے، اور ٹرکی جو ہے اس نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے کہ وہ دفاعی لحاظ سے بڑا مضبوط ملک ہے، اکوپمنٹ بھی ڈیولپ کیا، جہاز بھی ڈیولپ کیے، اور اس کی فوج بھی بڑی تگڑی ہے. اور دوسرا ایران ہے، اور ایران نے جنگ لڑ کے دکھائی، اور پراپر لڑ کے دکھائی جس طرح ایک مردانگی کے ساتھ لڑا جا سکتا ہے، اور پچھلے 40 سال سے وہ پابندیاں بھی برداشت کر رہا ہے، اور بڑے مردانہ وار برداشت کر رہا ہے. اور پاکستان کے اوپر جو جنگ امپوز کی گئی تھی وہ یہ جاننے کے لیے امپوز کی گئی تھی کہ پاکستان کے اندر اسٹرینتھ ہے یا نہیں. اس سے پہلے معاشی طور پہ پاکستان کو کمزور کیا گیا تھا، سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو اخلاقی طور پہ بھی بہت زیادہ کمزور کیا گیا، لیکن پاکستان نے کمال کر دیا. تو 3 ملک ہیں جس کی پوری مسلم ورلڈ جو ہے باقاعدہ جن کی طرف دیکھ رہی ہے، اور یہ تینوں ملکوں کا سلامت رہنا بہت ضروری ہے، ان کی افواج کا سلامت رہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر خدا نخواستہ یہ کمزور ہو گئی تو اس کے بعد جو پاکستان کے ساتھ ہوگا، جو ٹرکی کے ساتھ ہوگا، جو ایران کے ساتھ ہوگا، اور پھر اس سے پہلے جو عربوں کے ساتھ ہوگا، دنیا دیکھے گی وہ. ٹھیک ہے چوہے صاحب، اس ٹاپک پہ تھوڑا سا معذرت آپ سے زیادہ آپ کا ٹائم لے رہا ہوں، 2 چیزیں چھوٹی چھوٹی سی پوچھنا چاہتا ہوں مزید اس پہ. کیا قطر جواب دے گا، جوابی حملہ کرے گا؟ نہیں کرے گا، بالکل نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. کیا پاکستان کے ساتھ اسرائیل پنگا لے گا؟ مجھے نہیں لگتا پاکستان کے ساتھ لے گا، کیونکہ پاکستان کے اندر جو اسپرٹ ہے وہ بڑی زبردست قسم کی اسپرٹ ہے، مطلب وہ ٹیسٹر لگا کے دیکھ چکے ہیں. اور زیادہ زیادہ وہ یہ کر سکتا ہے کہ انڈیا کو سپورٹ کر کے انڈیا کے ذریعے کرے. اور انڈیا کے معاملے میں پاکستانی بڑے تگڑے ہیں. یہاں پہ کسی قسم کا نہ کوئی نسلی فساد ہوتا ہے، نہ کوئی گروہی فساد ہوتا ہے انڈیا کے معاملے میں، اور نہ ہی یہاں پہ کوئی فرقہ وارانہ اختلاف ہوتے ہیں، نہ ہی یہاں پہ پولیٹیکل ہوتے ہیں. سارا ملک اکٹھا ہو جاتا ہے. تو انڈیا کے معاملے میں سب کو پتا ہے کہ یہ یہاں پہ مار نہیں کھائیں گے، اور اسرائیل ظاہر ڈائریکٹ حملہ کرنے کی کبھی غلطی نہیں کرے گا. پاکستان اس معاملے میں بہت سٹرانگ ملک ہے، یہ بالکل نہیں چھوڑے گا کسی. مطلب اسرائیل پھر انڈیا کو، مودی کو چپیڑے پڑوائے گا؟ ہاں، وہ اس سائڈ سے کریں گے جب بھی کریں. ٹھیک ہے، چلتے ہیں جی نیکسٹ ٹاپک پہ. بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے. سیلاب جاری ہے جی پاکستان کے اندر، کے پی کے سے گزر چکا ہے، اب سیلاب کی تباہ کاریاں پنجاب میں ہو رہی ہیں، اور اس وقت وہ جا رہی ہیں سندھ کی طرف. لیکن پنجاب کا حصہ ابھی ختم نہیں ہوا، پنجاب میں بہت بڑی تباہی آ رہی ہے، اور اس لیے رہی ہے کہ جیسے ہی سیلاب کم ہونے لگتا ہے انڈیا پیچھے سے پھر سیلاب چھوڑ دیتا ہے. تو پوری آج ایک ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے کہ پنجاب کے کون کون سے علاقے اس وقت شدید خطرے میں ہیں، کہاں کے بند توڑے جا رہے ہیں، کون سے شہر خالی کروائے جا رہے ہیں، ڈیٹیل سے جانیے. اب جب ہم یہ ویلاگ کر رہے ہیں تو اس وقت خبر آئی ہے کہ انڈین ایمبیسی کی طرف سے ہماری وزارت خارجہ کو بتایا گیا ہے کہ دریا ستلج کے اندر ایک اور ریلا چھوڑ دیا گیا ہے، اور اب یہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. اور پاکستان کے اندر ظاہر فوری طور پہ بیل بج گئی، الارم بج گئے، اور اب جو خطرہ ہے وہ ملتان کو خطرہ ہے. اور ملتان میں اس شریف روڈ جو ہے اس کے اوپر باقاعدہ شگاف ڈال دیا گیا ہے، جس کے بعد 3 بستیاں ہیں، بستی لونگ ہے، بستی کنو ہے، اور بہادر آباد ہے. ان تینوں کے اندر اس وقت پانی ہے، اور یہاں پہ مکانات کو اور لوگوں کو خالی کرنے کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ لوگ اپنے گھر چھوڑ کے فوری طور پہ یہاں سے نکلیں. اگر کوئی قیمتی چیزیں ہیں تو ان کو اٹھا لیں، باقی چیزیں چھوڑ دیں، کیونکہ پانی بڑی تیزی سے اس طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے. شگاف موڑ دیا گیا کیونکہ اگر شگاف نہیں ڈالیں گے تو ملتان ڈوب جائے گا، اور بڑے شہروں کو ہمیشہ بچایا جاتا ہے. تو اس وقت ملتان کے اندر بہت زیادہ ایمرجنسی ہے. میں ملتان کے لوگوں سے ہمدردی بھی رکھتا ہوں، اور میری ان سے درخواست ہے کہ آپ بھی اگر کچھ عرصے کے لیے دائیں بائیں ہو سکتے ہیں تو اپنی زمین جائیداد چھوڑیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی تو سب چیزیں بن جائیں گی، اور وہاں سے نکلیں اور سیف علاقے جو ان کی طرف جائیں، اسلام آباد آ جائیں یا ناردرن ایریا کی طرف چلے جائیں، کے پی کے اندر چلے جائیں، وہ اب تھوڑے سے بہتر ہیں. اللہ نے ایک اور بڑا کرم کیا ہے کہ مونسون ختم ہو گیا، اور جو 10واں سپیل تھا وہ بھی گزر گیا. تو اب خشکی کی طرف ہی جائے گا، لیکن انڈیا اگر اس کی ٹائپ کی حرکتیں کرتا رہا تو جاتے جاتے بہت سارے شہروں کا نقصان ہو جائے گا. اس وقت ہم زیادہ ڈیٹیل تو نہیں دے رہے، لیکن 2 ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ جن ہیڈز میں اونچے درجے کا سیلاب اس وقت موجود ہے ان کا ہم ذکر کرتے جاتے ہیں. پنجنت کے اوپر اس وقت بہت زیادہ پریشر ہے، اور یہ ہیڈز جو ہے نا اس وقت خطرے میں، اور یہاں سے ہی پانی سندھ کی طرف روانہ ہوگا، بلکہ روانہ ہو رہا ہے، اور پانی کا لیول جو سندھ کے اندر ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. پھر سدنائی ہے، یہ ہیڈ جو ہے اس کے اوپر اس وقت بڑا پریشر ہے. پھر گنڈا سنگھ والا جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے. پھر سلمان کی ہیڈ ہے اس کے اوپر بڑا پریشر ہے. پھر ہیڈ اسلام ہے اس کے اوپر بہت زیادہ ہے. اور ہیڈ ملسی سائفن جو ہے اس کے اوپر بھی بہت اونچے درجے کا سیلاب اس وقت موجود ہے. اور یہ اگر بند کو ٹوٹ گیا یا ہیڈ کو ٹوٹ گیا تو بہت
بہت زیادہ نقصان ہوگا بہت. لیکن بہرحال ہمارے ادارے جو ہیں ان کو سلام پیش کرنا پڑے گا کہ جیسے بھی مینج کر رہے ہیں رو دھو کے یہ مینج کر رہے ہیں اور ابھی تک کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہوا. بستیاں بہت تباہ ہوئی ہیں, دیہات بہت زیادہ تباہ ہوئے ہیں, لیکن کسی بڑے شہر کو ابھی تک کوئی نقصان نہیں ہوا. بڑے شہر کے اندر خدا نخواستہ صورتحال پیدا ہو گئی تو بہت بڑی ایمرجنسی ہوگی, اس کو پھر کنٹرول کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوگا. پھر درمیانے درجے کا جہاں جہاں سیلاب ہے وہاں گٹو براج ہے, اس کے اوپر درمیانے درجے کا سکھر براج ہے, پھر تریمو براج ہے, پھر بلوکی براج ہے. ان چاروں براجز کے اوپر اس وقت درمیانے درجے کا سیلاب ہے, لیکن پانی کا لیول یہاں پہ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے. بہرحال اگلے 1-1.5 دن کے اندر جو سندھ کی صورتحال ہوگی وہ تھوڑی سی خطرناک ہو جائے گی. پہلے سندھ کی صورتحال کچھ خراب ہوئی ہے لیکن ابھی بھی کنٹرولیبل ہے. اب آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ کیا وہاں پہ صورتحال ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. نیکسٹ سٹوری میں کہوں گا جی آج کی سب سے امپورٹنٹ سٹوری یہ ہے, پاکستان پہ مختلف قسم کے اٹیکس کیے گئے, یہ ملٹری کے ذریعے بھی کیے گئے, یہ انٹرنیٹ کے تھرو بھی کیے گئے, یہ سیاسی طور پہ بھی کیے گئے, اور جب یہ احتجاج ناکام ہوتے ہوئے نظر آئے تو پھر اس طرح سے ہوا کہ انٹرنیشنلی خبریں جو ہیں چھپوانی شروع کروا دی گئی ہیں. یہ خبر دیکھ کے مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے, ہو سکتا ہے چوہے صاحب مجھ سے اختلاف کریں, اور یہ خبر اس طرح کی ہے کہ جیسے عام لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے, جو ایکچولی میں نہیں ہو رہا. میرے خیال میں چوہے صاحب سے جانتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں, آپ کا اور میرا فون ٹیپ ہو رہا ہے جی, ہمارا کوئی ڈیٹا سیف نہیں ہے. یہ خبر یہ کہہ رہی ہے, ڈیٹیل سے جانتے ہیں یہ ہے کیا. ایمنسٹی انٹرنیشنل ایک ڈیٹا ریلیز کیا, ان کا یہ خیال ہے کہ 40 لاکھ فون ٹیپ ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر, اور فائر وال جو ہے وہ بھی اس وقت ٹھیک ٹھاک قسم کی ایکٹیو ہے. اور اس پہ انہوں نے کہا جی کہ عام شہری جو پاکستانی ہیں ان کے فون ٹیپ ہو رہے ہیں, تمام صحافیوں کے ہو رہے ہیں, اور جو معروف سیاستدان ہیں ان سب کا فون ٹیپ ہو رہا ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ 40 لاکھ کی صلاحیت ہے ہمارے سسٹم میں, اور یہ صلاحیت ہر وقت ایکٹیو رہتی ہے, استعمال ہوتی ہے, بیک وقت استعمال. 2 سسٹم ہے پاکستان کے اندر جو لگے ہیں, فون ٹیپنگ کا سسٹم ہے اور ساتھ میسیجنگ جو ہے اس کو پڑھنے کا ایک سسٹم ہے, اور ساتھ ساتھ یہ فائر وال جو ہے وہ ہے, اور فائر وال کا نام BMS2 ہے جو پاکستان کے پاس سسٹم ہے. اور اس کے ذریعے بھی 20 لاکھ سے زیادہ جو سیشنز ہیں ان کو بلاک کیا جا سکتا ہے. مثلا ایک کلک کے اوپر 20 لاکھ لوگ جو ہیں وہ آف ہو سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ 6,50,000 اکاؤنٹس ہیں جن کو بلاک کر دیا گیا پاکستان کے اندر, اور 3 بڑے پلیٹ فارم ہیں جن کے اوپر پابندی پاکستان کے اندر لگی ہوئی ہے اور فلٹر کیے جا رہے ہیں. یوٹیوب ہے, فیس بک ہے اور ایکس ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنیٹ ہے اس کو سلو کر دیا جاتا ہے تاکہ یہ استعمال نہ ہو سکے, اور ساتھ ساتھ لوگوں کو بلاک کر دیا جاتا ہے. یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بتایا. لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ کوئی بڑی انفارمیشن نہیں ہے, یہ عام سی انفارمیشن ہے, اور اس سے زیادہ جو ہے ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر فون بلاک ہو رہے ہیں. بلکہ جو سیلولر کمپنیز ہیں وہ ساری کی ساری فلٹر کرتی ہیں ڈیٹا, اور اگر 18.5 کروڑ لوگوں کے پاس اس وقت موبائل فون ہے تو وہ ظاہر ایک سیلولر سسٹم کے ذریعے جا رہے ہیں جو انٹرنیٹ چلانے والی کمپنی ہے, اور اس کے علاوہ جو موبائل فون کمپنیز ہیں اس سے ڈیٹا فلٹر ہو کے جا رہا ہے. تو آپ یہ سمجھے 18 کروڑ لوگ یا 18.5 کروڑ لوگوں کا ڈیٹا جو ہے وہ سیف بھی ہے اور وہ فلٹر بھی ہو رہا ہے. تو 40 لاکھ تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں. ایک چیز. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان واحد ملک نہیں ہے. امریکہ کے اندر ہر شہری کا ڈیٹا, اس کی کال, اس کے میسیجز سارے کے سارے ریکارڈ ہوتے ہیں. آپ کسی بھی شہری جو ہے اس کا ڈیٹا نکال سکتے ہیں پورے کا پورا, اور وہاں پہ اتنے بڑے بڑے سرورز لگے ہوئے ہیں کہ ساری کی ساری کمیونیکیشن جو ہے انہوں نے جمع کی ہوتی ہے, اپنے پاس اسٹور کی ہوتی ہے. ایون آپ کی آڈیو کالز تک وہاں پہ سیف ہوتے ہیں, اور اسی سے وہ فلٹر کر کے پھر بہت سارے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرتے ہیں. یورپ کے بہت سارے ملک ہیں جن کے اندر یہ سارا ڈیٹا ان کے پاس موجود ہے, اور کوئی شخص بھی اگر موبائل فون لیتا ہے ساتھ ان کا ID کارڈ لیا جاتا ہے, ساتھ ان کا پاسپورٹ لیا جاتا ہے, اور بعض اوقات تو ان کی باقی رجسٹریشن اور باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی ساری لے لی جاتی ہیں. تو ان کے پاس ایک ایک شخص کا ڈیٹا موجود ہے, اور اگر آپ وزٹر ہیں تو آپ اپنے جو پاسپورٹ ہے اس کے بغیر آپ کوئی سم نہیں لے سکتے. تو سارا ڈیٹا ان کے پاس ہوتا ہے. تو پاکستان کے ساتھ کوئی خصوصی سلوک نہیں ہو رہا ہے, یا پاکستان خصوصی سلوک نہیں کر رہا ہے. یہ ایک نارمل سا پروسیجر ہے جو پوری دنیا کے اندر ہو رہا ہے, کوئی انوکھا نہیں ہے. لیکن جو آپ نے خدشہ ظاہر کیا وہ بات بڑی حد تک درست ہے کہ جو انٹرنیشنل باڈیز ہیں وہ پاکستان کے اوپر پریشر ڈال رہی ہیں. پاکستان کے اندر ایک افسوسناک قسم کی صورتحال کریٹ کی جا رہی ہے. یہاں پہ ایک ہوا دی جا رہی ہے نفرت کو کہ جناب دیکھیں آپ کے ادارے آپ کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. بھائی ادارے تو کریں گے یار, ادارے نہیں کریں گے تو کون کرے. دہشت گرد کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا نا وہ دہشت گرد ہے, یہیں سے پکڑا جائے, یہیں سے پکڑا جائے. دوسری یہ جو جتنی ایپس ہیں نا, جو فیس بک ہے, یوٹیوب ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ انسٹاگرام ہے, پھر ایکس ہے, تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے پاس بھی تو ڈیٹا ہے نا سارے کے سارے. آپ کی جتنی میسیجنگ ہے کیا ان کے پاس نہیں ہوتا؟ یہ تو پراپر ان کے پاس تو انالیسس کرنے کا سسٹم. امریکہ اور اسرائیل پہ الزام ہے کہ ہر
मतलब चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ये सारा डाटा उनके पास मौजूद है, सिर्फ वो बताते नहीं है कि हमने उठाया हुआ है। जर्मन चांसलर नहीं थी जिसने कहा था कि अमेरिकन मेरा फोन टैप करते हैं? अच्छा, हाँ जी, एंजेलिना मर्कल, उसने ओपनली कहा था। हाँ ठीक है, इस तरह करके ओपनली कहा था। तो ये तो पूरी दुनिया के अंदर होता है। चौधरी साहब, ये मेरा ख्याल परेशानी सर वो जानू मानू वाले लोगों के लिए है कि उनके मैसेजेस कॉल्स ना सुनी जाए। वो कहते हैं फायरवॉल हटा दें जो करना, ताकि पाकिस्तान के अंदर एक और 9 मई हो जाए। जारी बात है, ऐसे ही लग रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं जी अपनी लास्ट स्टोरी पे। बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, ये भी इसी तरह से है जी कि रिलेट किया जा रहा है पाकिस्तान को नेपाल के साथ, और जानबूझ के, और मैं अगर सीधा ही कहूं हो सकता है चौधरी साहब फिर इस चीज के अगेंस्ट चले जाए, लेकिन यार तुम्हें हो सकता कैसे पता चलता है यार? मुझे पता है कि मैं पीटीआई के खिलाफ कहने लगा हूं, ओ यार ये वो यूज कर रहे हैं। ओ यार, ठीक है, वो हो ये रहा है जी कि वहां पे जो इनकलाब आ रहा है, जो इनकलाब रुकने का ही नाम नहीं ले रहा, सारा काम हो चुका है जो वो चाहते थे, लेकिन इनकलाब सुनामी बन के बही जा रहा है और अपने ही मुल्क को आग लगाई जा रहा है। उसे रिलेट किया जा रहा है पाकिस्तान से और मशवरे दिए जा रहे हैं पाकिस्तानियों को, हमारा उन्हें पता नहीं है हम चीज क्या है, हमने नहीं उठना, बेफिक्र रहो, लगा लो जोर जो करना है। अच्छा, पीटीआई का कमाल ये है कि जो रशिया का इंकलाब था उसको भी कहते हैं इमरान खान की वजह से हुआ था, जो फ्रेंच इंकलाब आया था वो भी इमरान खान साहब की वजह से हुआ था। इमाम खमीनी को तो लेके इमरान खान साहब आए थे। इनकी ना वो इनका जोग्राफिया के साथ साथ हिस्ट्री भी बड़ी कमजोर है। ये सारे जो इंकलाब है उसको पाकिस्तान और इमरान खान साहब के साथ मिला देते हैं। शुक्र इन्होंने ये नहीं कहा कि इमरान खान साहब ने जेल से कहा नेपाल के लोगों को बाहर निकलाओ और तबाही फेर दो अपने मुल्क के। तो बहरहाल ये जो बैकग्राउंड है उसकी यही है कि इस वक्त 77 इजला हैं नेपाल के, वहाँ पे बड़े मुजाहरे हो रहे हैं, बहुत खौफनाक मुजाहरे हो रहे हैं, और ये सोशल मीडिया की बंदिश के ऊपर स्टार्ट हुआ था। ये सोशल मीडिया एक ऐसी हीरोइन है, एक ऐसा नशा है कि जब ये लोगों को लग जाता है तो फिर उसी तरह तड़पते हैं जिस तरह हीरोइन का नशा होता है। तो अचानक उन्होंने इस तरह किया कि गवर्नमेंट ने सारी ऐप्स के ऊपर पाबंदी लगा कर उन्होंने कहा जी इनको दफ्तर बनाने चाहिए, यहाँ पे दफ्तर बनाएंगे तो फिर ही ये ऑपरेट कर सकेंगे नेपाल के अंदर, वैसे हम इनको इजाजत नहीं देंगे। तो सारे मुल्क करते हैं यार, कौन सा मुल्क है जो ये नहीं करता? सब मुल्कों को इजाजत होनी चाहिए, सारे मुल्क करते हैं ताकि डाटा ले सकें, कोई आपके खिलाफ स्प्रिंग ना कर सके जैसे अरब स्प्रिंग हुई थी। उसके बाद फिर मुजाहरे शुरू हो गए, मुजाहरे ऐसे खौफनाक शुरू हुए कि जेलें तोड़ दी गई, 13,500 कैदी निकल गए वहां से जेलों के अंदर से, पुलिस जेलों से हट गई और पुलिस वहां से हट गई और डर गई ना, डर गई। कुदरती बात है, जब माप सामने आता है तो पुलिस भी डर जाती है। 3 पुलिस वाले वहां पे मर गए हुए हैं, तकरीबन 20 लोग अब तक मारे गए हुए हैं। बहुत बड़ा एहतजाज है वहां पे। प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ने इस्तीफा दे दिया, और उसने जब इस्तीफा दे दिया तो राइट्स रुक जाने चाहिए थे, लेकिन राइट्स नहीं रुक रहे। फिर साथ साथ गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया जो ऐप्स थी उन सबको बहाल कर दिया कि ले जी आपका ये मुतालबा था ना, ये हो गया हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी मुजाहिदीन नहीं रुक रहे। फिर आर्मी चीफ ने बाकायदा माफ़ी मांग ली अशोक रवाज ने, और उसने लोगों से अपील किया कि भाई मुज़ाकरात करें, क्या मसला है, अपने मुल्क को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन लोग बाज नहीं आ रहे, उन्होंने सियासतदानों के घरों पर हमले शुरू कर दिए, वहाँ पर आग लगी हुई है, और इस आग को रिलेट किया जा रहा है पाकिस्तान के साथ। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि आए पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा इंकलाब आना चाहिए। भाई खुदा खौफी कर यार, इस वक्त जो इसराइल की सूरत हाल है, कतर की सूरत हाल है, जो दुनिया के अंदर सब कुछ हो रहा है, पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर सकता। अगर यहाँ पे जेलें टूट गई, बंदे बाहर निकल गए, तो इनको कंट्रोल करना, इनको दोबारा जेलों के अंदर लेके जाना, हालात को काबू करना इतना आसान काम नहीं होगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश है, इमरान खान साहब की ख्वाहिश है कि यहाँ पे भी कुछ टाइप का इंकलाब आए।